نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. नहायत काबिल तारीफ़ और काबिल मुकर्रम सामीन मुकर्रम अल्लाह ताला हम सब के खालिक व मालिक हैं और राज़ी के मुतलक भी हैं। जिस हस्ती ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए
انبیاء کرام اور رسول معظم کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد اس تسلسل اور اس لڑی کی آخری گھڑی سید عالم سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جنہوں نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، دین کا سر بلند کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، ترقی کے لیے وقف کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے انمول تحفے تیار کیے جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارا۔ ان کی تمام صفات میں سے آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کی ایک صفت حلم اور بردباری ہے، جسے ہم صبر کہتے ہیں۔ متانت، صبر، سنجیدگی اور کسی بھی کام کو دور اندیشی سے لینا، کسی بھی کام میں عجلت نہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ بلکہ سلف صالحین اس کی تعریف یوں کیا کرتے تھے، دو لفظوں میں بیان کیا: خلاف التیش، جو انسان اپنے آپ کو تیش کی وادی میں لے جانے سے روک لیتا ہے، یعنی اپنی جلد بازی کو روک لیتا ہے، اس نے سنجیدگی، حلم اور بردباری کو اختیار کیا۔ اور ایک سلف صالحین کا یہ بھی طریقہ رہا، وہ فرماتے ہیں: وَبْتُ النَّفْسِ عِنْدَ حِجَانِ الْغَضَبِ، غصے کے وقت جب انسان کے دل اور دماغ کے اندر طاقتور غصے کی لہر چلتی ہو، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، روک لینا، یہ سنجیدگی اور متانت اور صبر کہلاتا ہے۔ دوسری تعریف جاہز بیان کرتے ہیں: ترک الانتقام عند شدت الغضب مع القدرت علی ذلک، ایک انسان ہوتا ہے جس پر طاقت تو نہیں ہوتی، غصہ تو آتا ہے لیکن طاقت نہیں ہوتی کسی سے انتقام لے، کسی سے بدلہ لے، لیکن ایک انسان طاقت ہونے کے باوجود، موقع اور محل ہونے کے باوجود، کسی نے اس پر ظلم کیا، اس ظلم کا بدلہ دینے میں، انتقام دینے میں تاخیر کر دیتا ہے، یعنی کسی ظالم کے ظلم کو بدلہ لینے کے لیے تاخیر کرنا، چھوٹ دینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: تاخیر المکافات ای مجازاتہ بظلم، ظلم کا بدلہ چھوڑ دینا اور اسے دور اندیشی سمجھ کر معاف کر دینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم سب کے خالق و مالک اللہ رب العزت بھی بہت صبر والے تھے، جس طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ کچھ انسانوں کی عادتیں بری ہوتی ہیں، بدلی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان جب جھوٹی بات کرنے لگتا ہے، اکثر اوقات وہ جھوٹی قسم بھی ساتھ اٹھاتا ہے۔ آپ جب شہر سے سودا خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہو، آپ اکثر دیکھیں گے دکانداروں کو وہ قسم اٹھا کر بال بیچتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں اتنے میں پڑا ہے، اللہ کی قسم اتنے میں ہم نے خریدا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی ان کے اس گناہ پر پکڑ نہیں کی، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، میں تو انسان کی حرکتیں، انسان کے افعال جو انسان زبان سے کرتا ہے، آنکھ سے کرتا ہے، دل و دماغ کی حاضری سے سارے گناہ کرتا ہے، میں تو اس پر پکڑ کرتا ہوں۔ اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالی ہمارے اتنے بردبار ہیں، حلم اور بردباری والے ہیں، اور اللہ تعالی معاف بھی کرنے والے ہیں۔ بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سینہ مبارک و اتھر پر اللہ تعالی نے یہ قرآن کو نازل فرمایا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ذو رحم ہے، غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے ہیں۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں پکڑ کرنا چاہتا تو میں خالق ہوں، پکڑ بھی کر سکتا۔ انسان کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو پکڑ بھی سکتا تھا، اس پر عذاب بھی مستحق کر سکتا تھا، لیکن لعجل لہم العذاب، ان پر جلدی عذاب بھی آ سکتا تھا۔ بل لہم موعد، بلکہ میں نے وعدہ دیا ہے قیامت تک انسان کوئی بھی توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ انسان نے اب گناہ کیا فوراً اس کی پکڑ کی جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ غلطی پر انسان کو توبہ کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات، جو انسان کہ گناہ لکھتا ہے فرشتہ بائیں سائڈ والا، وہ انسان کے گناہ نہیں لکھتا 6 ساعات، 6 گھنٹوں تک انسان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، انسان کا گناہ 6 گھنٹوں تک گناہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر کوئی بندہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو لکھنے کے باوجود اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کی نیکی بنا کے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے۔ فرمایا فَإِنْ هُوَ نَازَ وَتَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور کوئی انسان جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جو انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، انسان ایک غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ٹمکنا لگا دیتے ہیں، نقطہ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کرتا جاتا ہے گناہ، اس انسان کے دل کے اوپر نقطے لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ دل بھی کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو صبر۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن کی صفات بیان کرتے ہوئے ان میں یہ بھی لکھتے ہیں باقیا محزونا حلیما سکینہ، فرماتے ہیں جو حامل قرآن ہوتا ہے، قرآن والا ہوتا ہے، رونے والا بھی ہوتا ہے، باقیاً لوگوں کے غموں کی وجہ سے رونے والا، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے رونے والا، حکیمہ
حکمت اور دنائی والا ہوتا ہے، حلیمہ بردبار اور حلم والا ہوتا ہے۔ اور اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر سمعہ من اللہ سمع من یدعون له الولد ان یکون له ولد۔ ایک انسان صبر کتنا کر سکتا ہے؟ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کچھ صبر کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے صبر کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی آدمی اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں۔ سمعہ من اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ کس طرح؟ یدعون له الولد، اس کا یہ قول کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَشْتُمَنِي، کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے، میرے لیے اولاد بنائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لم الد ولم اولد، میں اکیلا ہوں، میں نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی میں جنم دیا گیا ہوں۔ الذی لم اکن لہ کفوا احد، میں اکیلا ہوں، میرے لیے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صبر دیکھیے۔ اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلیم الذی یشاہدہ معصیۃ العصاۃ، اللہ تعالیٰ کا کتنا صبر ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بردبار ہے۔ یشاہدہ معصیۃ العصاۃ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کو دیکھتے ہیں۔ ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے روک لیا۔ انسان کو کبھی انتقام کے لیے، شدت کے لیے عذاب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ انسان جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نافرمانیوں کے لسٹ میں لکھا جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ثم یعافیہم، اسے معاف کر دیتے ہیں، ویرزقہم، اور انسان کو رزق دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری، اللہ تعالیٰ کا حلم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارأیت من عمل الذنوب کلها، اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے تمام گناہ کیے ہوں، ولم یترک به شیئا، اس نے کوئی گناہ بھی نہ چھوڑا ہو، کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل اسلمت، کیا تم مسلمان ہو؟ سوال کرنے والے تم مسلمان ہو؟ قال انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال پوچھا، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، تمہاری معافی ہو سکتی ہے، تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ قال وغدرات وفجرات، اللہ کے رسول میرے غدر بھی معاف ہو سکتے ہیں، میں نے غداری کی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، وفجراتک، اور میں فاجر بھی ہوں، فاسق بھی ہوں، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ قال نعم، جی ہاں تمہارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ وغدراتک وفجراتک، تیرے غدر بھی معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، تیرے فجر بھی معاف فرما دیں گے۔ حتیٰ توارا، اللہ اکبر، جب انسان نے یہ بات سنی کہتا ہے اللہ اکبر، حتیٰ توارا، حتیٰ کہ وہ خوشی سے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات مبارکہ، جنہوں نے اپنے غموں کی پنڈوں کو
اپنے غموں کے بوجھوں کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غموں کو اتارنے میں 5 منٹ نہیں لگائے، مسلمان کیا اور ایک خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، حلم اور بردباری۔ جو انسان حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الحلیم هو الذي يشاهده معصية العصاة ويرى أنه يدعون له الولد ولا يعتريه غيث۔ وہ صبر کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ یشاہدہ معصیت العصاة، وہ گنہگار کے گناہ کو دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والے ہیں، گناہ گار کو دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ وَيَرَى أَنَّهُ مُخَالِفَةَ الْأَمْرِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس نے میری نافرمانی بھی کی ہے، میرے کام کو بھی الٹ کیا ہے، میرے قانون کو توڑا ہے، میرے ضوابط کو توڑا ہے۔ لا يعتريه غیث، لیکن اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ حلم اور بردباری والے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ العلم هو الذي احلی، حلم سے مراد وہ علم ہے جو انسان علم حاصل کرنے کے ساتھ حلم حاصل کر لیتا ہے، بردباری حاصل کرتا ہے، وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ اور فرمایا زین العلم بالحلم، اور فرمایا کہ تم علم کو، علم کی کناریوں کو، علم کی روشنی کو حلم کے ساتھ زیادہ بکھارو، لوگوں کے دلوں کے اندر حلم نازل کرو، حلم کو لوگوں کے سینوں کے اندر بڑھو تاکہ لوگ حلم اور بردباری والے بن جائیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے حلم بیان کیا ہے۔ جو آج کا مسلمان حلم چھوڑ دیتا ہے، جس لیے انسان کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے انسان دور اندیشہ چلا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا کلمہ جو انسان نے بڑی تیزی میں بولا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کا کلمہ جو انسان نے لاپرواہی اور بے پرواہی کی وجہ سے منہ سے نکالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ بندہ جنتی ہوتا ہے، لیکن اس کے ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم والوں میں سے لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی انسان جہنمی ہوتا ہے، گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایک کلمہ اچھا نکلتا ہے، ایک کلمہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جہنم کو اس پر حرام کر کے جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر احسان اور اللہ تعالیٰ کی بردباری اور اللہ تعالیٰ کا صبر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا۔ اسی لیے شیخ اشج بن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب مدینہ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشج بن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ملنے کے لیے آئے، اور بھی ساتھی تھے ان کے۔ انہوں نے کیا کیا، سارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی حلم اور بردباری دیکھیے، کیا کرتے ہیں؟ سواری سے اترتے ہیں، اپنے کپڑوں کو اچھا کرتے ہیں، کپڑوں کو درست کیا، سواری کو باندھا، بڑے صبر اور اطمینانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام کیا، ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشج بن عبد القیس، تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ، ان 2 خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ کون سی 2 خوبیاں ہیں؟ قال انا والحلم، تمہارے اندر بردباری بہت ہے، صبر بہت ہے، تمہارے اندر مطمئنیت بہت ہے، اطمینانت بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو اب مسلمان ہوا ہوں، کیا یہ 2 خوبیاں میرے اندر شروع سے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ 2 خوبیاں
شروع سے رکھی تھی، لیکن ان کے اندر روشنی اور ان کا نور اب بکھرا ہے کیونکہ تم اسلام قبول کیے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا پیار دیکھیے، ان کا حلم اور بردباری دیکھیے۔ آئے ہیں آج ہمارے پاس، یہاں کوئی بڑا آدمی تشریف لے آئے، ہم ایک دم بھاگتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے، سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن اشج بن عبد القیس اپنی سواری سے اترتے ہیں، بڑے آرام سے اترے، سواری کو پانی پلایا، اپنے کپڑوں کو درست کیا، گندے کپڑے تھے سفر کی وجہ سے، کپڑوں کو تبدیل کیا، جاتے ہیں بڑے آرام سے سلام کرتے ہیں، اور السلام علیکم کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان اور جذبہ اور ان کی تربیت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی تربیت نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا صبر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، مدینہ سے طائف گئے اور دین کی دعوت کے لیے جاتے ہیں، دین کی دعوت دی، طائف والوں نے دعوت قبول نہ کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اتنا زخمی کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید زخمی ہوئے، آپ کے خون کی وجہ سے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے جب بھر گئے، خون کی وجہ سے جوتے اتر نہیں رہے تھے، خون جم گیا تھا، اتنا شدید زخمی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ ایک فرشتہ آتا ہے جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو، طائف وادی والوں کو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، بردباری سے کام لیا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے یہ طائف والے نہیں مانے، ان کی اولادیں بھی یدعون اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لا یشرک بہ شیئا، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں ہی کوئی مسلمان بن جائے۔ اور بلکہ سلف صالحین اس کے بعد لکھتے ہیں کہ طائف والوں کی اولادوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے، لا یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی بتوں کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کا صبر اور ان کی بردباری۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب اسلام کی دعوت دی، کچھ مسلمان نہیں تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اسی طرح 5 اور صحابہ جو مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام کا بردباری دیکھیے، ان کی حکمت و دانائی دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر ایک گھر تھا، چھوٹا سا گھر تھا، صحابی کا گھر تھا، اس کے اندر ہی مسجد بنا کے وہاں ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے اندر کافی دیر تک عبادت کی، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی، پھر مسلمان ہونے کے بعد عمر کے انہوں نے اسلام کی جرت کو، بہادری کو ظاہر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر جا کر نماز ادا کی۔ یہ حلم تھا، بردباری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانے کے اندر۔ دین کس طرح پھیلا آپ کیا جانتے ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی ماریں کی۔ ایک غلام تھے، ایک سردار کے غلام تھے، سردار حکم دیتا ہے اپنے بچوں کو، گنڈوں کو حکم دیتا ہے، لڑکوں کو حکم دیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بلال احد احد، ایک ہی کلمہ آتا ہے، فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی اور کلمہ آتا تو میں وہ بھی بول کے تمہاری زبانوں کو بند کر دیتا۔ احد احد، ایک ہی لفظ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کے اندر رسی ڈال کے ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کو گلی کے اندر، بازاروں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ
انہیں لٹا کر گرمی کے موسم میں گرم تپتی ریت پر لٹا کے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ بلال وہ تھے، بھوکیں بھی برداشت کی، پیاسے بھی برداشت کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، ان کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے 2 ٹکڑے جسم کے اس طرح کیے گئے کہ ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، ایک ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلایا گیا، حتیٰ کہ ان کے درمیان سے 2 ٹوٹے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اسلام پھیلا۔ یہ بردباری، صبر اور اطمینانت، مطمئنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بنائی، اور اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے بنی اسرائیل کا کیا حال تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا، اس کا قانون تھا فرعون کا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے زندہ درگور کر دیا جاتا یا اسے مار دیا جاتا، کیونکہ اس نے پڑھا تھا اپنی کتاب کے اندر ایک نبی ہماری اس امت میں آنے والا ہے، بنی اسرائیل میں ایک نبی آئے گا جو فرعون کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ وہ کیا کرتا؟ 1 سال جو بچے پیدا ہوتے ان کو چھوڑ دیتا، زندہ رہنے دیتا، اور 1 سال جو بچے زندہ ہوتے، پیدا ہوتے، ان کو مار دیا کرتا، اور لڑکیوں کو بھی مار دیتا۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان دنوں میں پیدا ہوئے، اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون کا قانون تھا کہ وہ لوگوں کے بچوں کو زندہ درگور کر دیتا۔ حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی امی جان نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے صندوق میں بند کیا اور اسے ندی کے اندر بہا دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کے اندر رہتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین سے آئے، اہل مدین سے نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے پہنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، کیا کہا؟ موسیٰ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ کہتے ہیں کیا میں تم پر ایمان لاؤں؟ تم نے تو فلاں آدمی کو قتل کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے قتل تو کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا تاج نہیں بنایا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا۔ فرعون نے جب غرق کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے آمنت بہ انا بنی اسرائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرعون نے جب غرق ہوا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا، اس نے یہ کلمہ کہا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے رب پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا تو اب ایمان لاتا ہے؟ اس سے پہلے تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بردبار بنائے، صبر والا بنائے، مطمئنت والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اطمینان کو، اپنی زندگی کے اندر قانون اور ضوابط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرۂ کرام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن یہ دعوت دی کہ قرآن کرام آپ رات کو تہجد ادا کیا کرو، رات کو قرآن پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں میری اس دن کے بعد ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن میں ایک دن بھی تہجد کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ ساری زندگی گزر جاتی ہیں لیکن ایک دن بھی میرا خالی نہیں جاتا میں نے تہجد کی نماز چھوڑی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے اس طرح کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو چکر لگاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں،
آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دونوں کو صبح کی نماز کے بعد جمع کیا، فرمایا عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھا کر قرآن، اور ابو بکر کو کہا تم تھوڑی آواز کو زیادہ کیا کرو، تاکہ برابر کی آواز پہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ جو سو رہے ہیں وہ سویا رہے، جو بیدار ہیں وہ قرآن کی آواز سن کے قرآن جیسی نعمت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ تمہیں دیکھ کے قرآن پڑھیں، تمہیں دیکھ کے تہجد پڑھیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی اور بصیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے دین کو پھیلایا، اس طرح لوگوں کو سمجھایا تاکہ لوگ اپنی زندگی کے اندر حلم اور بردباری کو بھی نازل کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، قرائی کرام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا اے قاری قرآن مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فلاں قاری سے قرآن سنو۔ جب وہ صحابی اپنا نام سنتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قرآن سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قرآن پڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے ہیں، سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد بس کرو بس کرو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے اور ان کی تربیت کرنا دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح قرآن کو دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے اتنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالی کو پسند آ جائے۔ قرآن سے بھی محبت کیجیے، حدیث سے بھی محبت کیجیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کثیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر باللہ والیوم الآخر جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والا ہے۔ ذکر کرنے والا بھی بنیے، قرآن کو پڑھنے والا بھی بنیے، رات کو تہجد بیجیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں جب انسان کے رات کے 2/3 گزر جاتے ہیں، 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آوازیں دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے اولاد چاہنے والا؟ من یدعونی فاستجیب لہ، جو مجھ سے دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ من یستغفرنی استغفرہ، جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے مال کی دولت چاہنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اولاد چاہنے والا؟ ہے مجھ سے کوئی شفا چاہنے والا؟ لیکن انسان، اللہ تعالی ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم اس اللہ تعالیٰ کے غلام بندے ہیں، اس کے فقیر بندے ہیں، کسی کام کے بھی نہیں، لیکن اپنی چارپائی سے، اپنے بیڈ سے مصلی تک نہیں آ سکتے، اتنی محبت ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن محبت اس طرح ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم پیروی میری کرو، جس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری ہے تم اپنی زندگی اس طرح گزارو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبت اصل محبت ہے، یہ پیار
اصل پیار ہے جو انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے اپنی زندگی بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کما حق ہو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حلم اور بردباری والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کو پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے والا بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔